منہا اپنی ماں کے ساتھ سبزی لے کر واپسی کا رخ کر ہی رہی تھی کہ راستے میں سفید گاڑی انہیں ٹھوکر مارتی آگے جانے لگی۔ منہا نے اپنی ماں کو زمین پر گرے دیکھا تو پتھر اٹھا کر گاڑی کے شیشے پر مارا۔ اسد ملک نے ٹک کی آواز سنی تو چونک کر باہر کھڑی ایک لڑکی کو دیکھا۔ منہا اپنی ماں کو سہارا دے کر سڑک سے اٹھا رہی تھی، جن کی خستہ حال جوتی نے یہی دم توڑ دیا۔ اماں دیکھیں نا، آپ کی جوتی ٹوٹ گئی، اس شخص کو سبق سکھانا ہی پڑے گا، شام ہونے کو آئی ہے، چل جلدی گھر چلتے ہیں، چھوڑ دیں ان لوگوں کو۔ ایسے امیر لوگوں کی کہانیاں انہوں نے بہت قریب سے دیکھی تھی، اسی لیے اپنی معصوم بیٹی کو سمجھانے لگی۔ ہمیں ڈرانے کے لیے گاڑی سے اترے ہیں تو یاد رکھیں مسٹر رئیس زادے، میں کسی سے نہیں ڈرتی، آپ میرے بابا کے بارے میں جانتے نہیں ہیں شاید۔ منہا نے ایک نظر اپنی اماں کو دیکھا جو اسے مسلسل روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں آپ تو چپ کریں، ایسے رئیس زادے دن بدن بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی ماں ہمیشہ سے معاملے کو رفع دفع کرنے کا سوچتی تھی، لیکن ایسے لوگ سر پر چڑھ کر جاتے ہیں، انہیں وقت پر سنا دینی چاہیے۔ ڈرانے کا ارادہ ہوتا تو میرے گارڈز کی بندوق تمہارے سینے پر ہوتی اور تمہاری یہ آواز گلے میں ہی دب جاتی۔ آہستہ سے کہتا ہوا وہ مبہم سا مسکرایا۔ اس کی چھچوری حرکت پر منہا کی ساری اکڑ ہوا ہو گئی، وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اسد ملک کی نظر کا مرکز اس وقت کالج کی سفید یونیفارم میں کھڑی لڑکی بنی ہوئی تھی، جس کی جھیل سی آنکھوں میں ذرا خوف نہیں تھا۔ میاں تم جیسے بہت دیکھے ہیں جو باپ کے پیسے پر اکڑنا چاہتے ہیں۔ منہا اگر اب تم نے ایک بھی لفظ اور نکالا تو میں تمہارے باپ کو شکایت لگا دوں گی، گھر چلو دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ منہا کے لاؤ بالی پن سے وہ واقف تھی، یہاں روڈ پر کھڑے ہو کر کسی کے آگے تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی ان کے میاں اتنے امیر نہیں تھے کہ ان رئیس سادوں کے مقدمے بھگت سکتے۔ ان کی لاڈلی کو تو چھوٹی چھوٹی بات پر ایسے غصہ آتا تھا اور پھر بات جھگڑے پر جا کر ختم ہوتی تھی۔ دیکھیے غلطی اب ہم سے ہوئی ہے تو معذرت کرنا تو بنتی ہے۔ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے وہ اس کا مکمل جائزہ لیتا گہرا مسکرایا۔ ہاں تو اب منہ کیا تک رہے ہو، معذرت کر کے دکھاؤ۔ معذرت؟ منہا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس چھچورے رئیسزادے کو گھورا جو اسے سالم ہی نگلنے والا تھا۔ نہیں صاحب جی، ہمیں تو کوئی ایسی معافی نہیں چاہیے، غلطی تو ہر کسی سے ہو جاتی ہے، بس یہ بھولی ہے، اسے معاف کر دیجیے گا۔ منہا نے حیرت سے اپنی ماں کو پلٹ کر دیکھا۔ آپ کی بیٹی تو واقعی بہت دلچسپ ہے اور مجھے اس کی کوئی بات بری نہیں لگی۔ وہ جن نظروں سے ان کی بیٹی کو دیکھ رہا تھا وہ ایک ماں کو کبھی اچھی نہ لگتی۔ اگر یہ گلی محلے کا کوئی عام لڑکا ہوتا تو یہی جوتی اتار کر اس لڑکی کو مارنا شروع کر دیتی، لیکن وہ کسی امیر گھر کا وارث لگ رہا تھا۔ جی آپ ہمیں جانے دیں۔ پر اماں آپ کی جوتی، میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے راستے میں اپنی زبان مت چلایا کر، کس سے کتنی بحث کرنی ہے، یہ معاملہ اپنی ماں پر چھوڑ دے۔ اگر میں نے ان سے منہ ماری نہیں کی تھی تو تمہیں کیا بدتمیزی کرنے کی ضرورت تھی؟ ان کی گاڑی دیکھو اور اپنی اوقات دیکھو۔ وہ اسے کھینچ کر ایک طرف لے آئی تھی تاکہ گاڑی راستے سے گزر سکے۔ اسد ملک نے ایک نظر اس خوبرو حسینہ کو دیکھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گزرنے لگا۔ اسی وجہ سے ایسے لوگ سر پر چڑھتے ہیں، دولت ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ غریبوں کے اوپر گاڑی چڑھا دو۔ تجھ سے معذرت کر کے گیا ہے نا، اب تجھے کیا مسئلہ ہے؟ چل سیدھے گھر چل، تیرے ابا بھی آتے ہوں گے، گھر میں کھانا بھی بنانا ہے۔ عجیب سا منہ بناتی وہ ان کے پیچھے چل دی۔ اپنی غربت میں اس نے احساس محرومی کا لبادہ اڑ کر خود کو مظلوم نہیں دکھایا تھا، بلکہ وہ حق لینے والوں میں سے تھی۔ جب اللہ نے سب کو برابر بنایا ہے تو یہ دنیا کون ہوتی ہے برتری کا معیار سیٹ کرنے والی؟ محبوب صاحب جب گھر کو لوٹے تو ان کی بیوی پہلے سے ہی شکایت نامہ لے کر کھڑی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی اپنی بیٹی کے سنگ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا گھر بھی انہوں نے بہت محنت کی جمع پونجی کر کے خریدا تھا۔ اللہ کا شکر تھا انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جتنی تنخواہ ہوتی اس سے مہینے سے اچھا گزارا ہو جاتا۔ اللہ والی کیا ہو گیا ہے، میری بیٹی پر اتنا غصہ کیوں نکال رہی ہے؟ جب سے آیا ہوں اسے ڈانٹے چلی جا رہی ہے۔ محبوب صاحب خود ایک امیر کبیر انڈسٹری کے مالک کے گھر ڈرائیور کی نوکری کر رہے تھے
وہ خود آ کر انہیں ڈرائیور کے بیٹے اسد ملک کے کئی قصے سنا چکے تھے، جہاں سننے میں آیا ہے وہ لڑکا بے حد ضدی اور ہر بات کو انا پر لینے والا ہے۔ اب جو چیزیں مجھے سمجھاتے ہیں کہ غریبوں کو امیروں کے منہ نہیں لگنا چاہیے، اب حالات بدل چکے ہیں، بڑے لوگ اپنی تسکین کے لیے غریب کو کچل دیتے ہیں، بولنے کا اختیار تک غریب کے پاس نہیں رہا، تو یہ سب کچھ نصیحتیں اپنی بیٹی کو بھی کر دیتے۔ آج آپ کو معلوم ہے آپ کی لاڈلی نے آخر کیا کیا ہے؟ منہا نے غصے میں اب تک کالج کا ڈریس نہیں بدلا تھا، بلکہ وہ بستر پر لیٹ کر اماں کو ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنا حق لینے کے لیے کیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ بھی چونک اٹھے۔ آخر کو ہو کیا گیا ہے؟ دونوں کے درمیان سرد جنگ لگ چکی تھی۔ ایک گاڑی والا تیزی سے ہمارے قریب سے گزرا، اماں کی جوتی تک ٹوٹ گئی۔ میں نے بس اس کے شیشے پر ایک پتھر مار کر اسے روکنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ یہاں وہ غلطی پر ہے، اسے میری ماں سے اور مجھ سے معذرت کرنی چاہیے۔ روڈ پر چلنے والے لوگ بھی ویسے ہی انسان ہوتے ہیں جیسے گاڑی میں بیٹھے لوگ، ان کے پاس بھی اللہ نے وہی دعائیں دی ہوتی ہیں جو گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو دی ہوتی ہیں۔ ان کے جسم کو بھی چوٹ اتنی ہی زور سے لگتی ہے جیسے گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو لگتی ہے۔ یہ غریبی ہمارے احساس محرومی نہیں ہے، ہم نے خود اس کو احساس محرومی بنا لیا ہے۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ جب انسان حلال کا کھا رہا ہو تو اسے سر اٹھا کر چلنا چاہیے، اور میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، چھت بھی، کھانا بھی اور کپڑے بھی۔ اپنی بیٹی کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرا دیے۔ بیوی نے غصے سے منہ موڑ کر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ میری بچی، تیری باتیں بھی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن زمانے کی دھول تو نے ابھی کھائی نہیں ہے، اور جب تک تیرا باپ زندہ ہے تو اس زمانے کو اس نگاہ سے دیکھے گی جس نگاہ سے تیرے باپ نے خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اپنی ماں کی باتوں کو مان کر، اگر وہ کہے کہ خاموشی سے جھگڑا کیے بغیر گزرنا ہے تو اپنی زبان کو تھوڑی دیر کے لیے سی لیا کر۔ ویسے بھی تو نے یہ پڑھا ہوگا کہ ماں کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ منہا نے ہاں میں سر ہلایا۔ جو بات ماں ساری شام سمجھاتی رہی اس پر اثر نہ ہوا، لیکن باپ نے ایک بار کان میں کیا ڈالی وہ سب سمجھ گئی۔ یہ لڑکی بس مجھے تنگ کرنے کی خاطر صبح سے بحث کر رہی تھی۔ وہ آدمی اتنی بڑی گاڑی میں تھا، شکر ہے اس نے ہماری باتوں کا برا نہیں منایا، بلکہ وہ تو ایسی نگاہوں سے منہا کو دیکھ رہا تھا کہ میرا دل کیا جوتی اتار کر اس کا سر گنجا کر دوں۔ دولت، شہرت اور اچھے اسکول ہر کسی کو تربیت نہیں دے سکتے، ایسے بچے بھی ماں باپ کی لاپرواہی کے سبب بگڑ جاتے ہیں۔ تم نے اچھا کیا کہ منہا کو وہاں سے کھینچ کر لے آئی۔ تمہیں اسد ملک کا قصہ تو سناتا ہی رہتا ہوں، کچھ قصے اس کی آوارگی کے اپنی بیٹی کو بھی سنا دینا تاکہ وہ ایسے لوگوں سے ذرا دور رہے۔ آج آوارہ آدمی کے منہ لگ رہی تھی، شکل سے ہی ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نشے میں ہو۔ اللہ کا نام لے کر سو جائے اور اسے بھی زیادہ پریشان مت کرنا، اب میں نے سمجھا دیا ہے تو یقیناً آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ منہا بھی اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ اس کا خواب تو پڑھ لکھ کر اچھا وکیل بننے کا تھا تاکہ وہ غریبوں کو ان کا حق دلا سکے۔ پنکھے کی ٹھنڈی ہوا میں چادر اوڑھتی خوابوں کی دنیا میں دھیرے دھیرے گم ہونے لگی۔ نہ جانے یہ خواب کب حقیقت بن کر اس کے سامنے آئیں گے اور وہ اپنے والدین کو سب آسائش دے پائے گی۔ آنکھیں موندے کچھ دیر گزری کہ اس نے دیکھا ایک کالا مانسٹر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگاتی اپنے امی ابا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے کہ تبھی خواب میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ بادل تھے جن پر وہ سفر کر رہی تھی۔ لوگ اسے سوال کرتے کہ تم کس سے ملنے آئی ہو؟ وہ بے دھڑک جواب دیتی، اماں ابا سے۔ یہی کہتے اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات پنکھے کی ٹھنڈک کے باوجود وہ گرم ہو رہی تھی۔ وہ ابھی اپنے والدین کو جا کر دیکھ لینا چاہتی تھی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اس کا سارا جسم پسینے میں تر تھا۔ منہا نے اپنی آواز بحال کیے اور چل کر اماں ابا کے کمرے میں جھانکا۔ وہ دونوں پرسکون طریقے سے اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ اوہ، خواب تھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ بچھڑنے کا خیال آتے ہی اس کی آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو کبھی بھی وہ اپنے والدین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کل صبح ہوتے ہی وہ ان کا صدقہ دے گی۔ شاید آج اماں نے اس کے دماغ میں امیروں کا زیادہ خوف بھرنے کی کوشش کی تھی، اسی وجہ سے ایسا ڈراؤنا خواب آ گیا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر نیند رخصت ہو چکی تھی۔
صبح ہونے میں ابھی دیر تھی، مگر اس کے لیے مکمل رات ہو چکی تھی۔ ابے کون تھی وہ چھمک چھلو جس کے خیالوں میں بیچاری رویا کا دوپٹہ ہی کھینچ دیا؟ گاڑی کو باہر ہی روک دیا کیونکہ ملک صاحب سے اسلامی لیکچر سننے کا ان کا موڈ نہیں تھا۔ ایک حسینہ تھی یار۔ منہا کے بارے میں سوچتے وہ ہنسنے لگا۔ وہ لڑکی اس کے دماغ میں چپک گئی تھی۔ سالے اکیلے اکیلے نہ ساری کھیر کھا جانا۔ دوسرے دوست نے کمینگی سے آنکھ مارتے گاڑی سے نیچے اترا، جبکہ اسد کے پاؤں بھی زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ وہ ایک طرف چلنے کی کوشش کرتا تو زمین اسے کھینچ کر دوسری طرف لے جاتی۔ نشے کا اثر اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ دماغ پھٹنے والا تھا۔ دھیان سے چل ورنہ کہیں انکل پینٹ اتار کر دھلائی نہ کر دیں۔ انہوں نے گندی زبان میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ چل اب دفع ہو۔ انہیں وہاں سے رخصت کرتا جیسے ہی اندر داخل ہوا، پورا گھر لائٹوں سے جگمگایا ہوا تھا۔ رات کے 2 بجے اس طرح لائٹ آن کر کے صرف اس کا باپ ہی جاگ سکتا ہے۔ ملک صاحب نے ترچھی نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو نشے میں ہونے کے باوجود قدم کو جما کر رکھ رہا تھا تاکہ باپ کو اندازہ نہ ہو سکے وہ اپنے جیسے آوارہ دوستوں کے ساتھ کیسے گل کھلا کر آیا ہے۔ آئیے آئیے، آپ کا ہی انتظار تھا۔ پہلے ماں کی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی تھیں اور اب سپوت بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ بیوی نے منہ بنایا۔ شوہر چاہے نوکر کو ہی کیوں بے عزت نہ کرے، درمیان میں بیوی کا ذکر کرنا کبھی نہیں بھولتے تھے۔ ڈیڈ، آج کل کی زندگی گزارنے کے لیے یہی اصول ہے، جیو جب تک ہے جان۔ شراب کی بو سے ملک صاحب نے ناک چڑھایا۔ کامیاب زندگی گزارنے کے اصول ذرا مختلف حساب سے، لیکن جو خود 4 بجے اٹھے تھے اور رات ساری پارٹی کرے، اسے تو کوئی اصول نظر ہی نہیں آئے گا۔ دل میں آیا یہی جوتی اتار کر اس کی تربیت صاف کر دیں، لیکن ڈاکٹرز نے انہیں زیادہ غصہ کرنے سے منع کیا تھا۔ آپ خود بھی ابھی پرانے زمانے میں جی رہی ہیں، تو کیا چاہتے ہیں بیٹا بھی آپ کی طرح کا بن جائے؟ ابھی آپ بزنس سنبھالنے کے لیے بیٹھے تو ہیں، جب تک بیٹے کو عیش کرنے دیں۔ بیگم، حرام پینے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جس مشروب کو یہ آج پی کر آیا ہے وہ کوئی روح افزا نہیں تھا۔ آپ کا بیٹا پورا نشے میں جھول رہا ہے۔ تم نے بھی ٹھیک کہی کہ جب تک تم زندہ ہو آپس میں ہی لٹکے رہو۔ مجھے تو بیٹے کی کامیابی کی کوئی خوشی نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ نہایت فکر مندی تھی کہ شاید ان کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی ہے، تبھی ان کا بیٹا ان راستوں پر نکل چکا ہے۔ کبھی تھانے کچہری تو کبھی ڈانس بار سے پکڑ کر لاتے تھے۔ بیٹے، آپ کمرے میں جاؤ، آپ کے بابا کو میں خود سنبھال لوں گی۔ انہیں معلوم تھا کہ شوہر اتنا جذباتی ہے ضرور، بیٹے کے کان کے اوپر 4 برانچ لگا دے گا۔ اسد نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کو نہیں دیکھا، ورنہ وہ ایک دیر نہ لگاتے تھپڑ لگانے میں۔ اپنے لاڈلے بیٹے کو فیڈر دینے سے پہلے یہ ضرور بتا دینا کہ اب دوستوں کے ساتھ عیاشی وہ ختم سمجھے، کیونکہ تمہارے سارے کارڈ میں نے بلاک کر دیے ہیں۔ اس کے اس بھوکے جنگلی دوستوں میں اتنا دم نہیں کہ 4 دن اسے پال سکے۔ صرف بیٹے کے نہیں، ماں کے بھی سارے بلاک ہو چکے ہیں۔ اب اگر تمہارے بیٹے نے 1 مہینہ آفس اچھے سے سنبھال لیا تو میں کارڈ میں رقم ڈلوا دوں گا، ورنہ پھر میری طرف سے انکار ہی سمجھنا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں جا چکے تھے۔ ان کے غصے سے سارا گھر واقف تھا۔ جب انہیں غصہ آتا تو پھر آگے سے کسی کو بولنے کی اجازت نہ ملتی تھی۔ اسد ملک بھی کوئی خاص ڈھیٹ ہڈی تھا جو اپنے باپ کے حکم کے خلاف ہر چیز کرتا تھا۔ ڈیڈ کی سگی اولاد بھی ہوں یا نہیں؟ تم بھی 4 دن ڈھنگ کے کام کر لو تو تمہارے باپ کو ناز ہوگا کہ ان کا بیٹا آفس جا کر 4 فائلیں سنبھال رہا ہے، لیکن تمہیں تو ہمیشہ ماں کو ذلیل کروانے میں ہی سکون ملتا ہے۔ مام پلیز، اب آپ مت شروع ہو جائیے گا۔ پہلے ابا کی عدالت میں کھڑے ہو کر تھک چکا ہوں، اب کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے باپ کی باتوں کا شاید اثر نہیں لیا تھا، یا نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سن نہیں پایا کہ اس کے سارے کارڈز بلاک ہو چکے ہیں۔ اسد 4 دن بھی اپنے دوستوں کے گھر ٹھہر نہیں پایا تھا۔ وہ اسے وہ عیاشی نہیں دے سکتے تھے جو اسے اپنے گھر میں کرنے کی عادتیں تھیں۔ کلب میں جانے تک کے پیسے ان کے پاس ختم ہو گئے تھے۔ انہیں گالیاں نکالتا وہ وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے باپ کے گھر آیا۔ میرے خیال سے 4 دن باپ کے پیسوں کے بغیر رہ کر تم نے گزارا کر ہی لیا ہوگا کہ یہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اب اگلی بار اگر نشہ کرتے پکڑے گئے تو کارڈ کے ساتھ گاڑی کی چابی بھی لے لوں گا۔
ڈیڈ، مجھے آپ کا آفس جوائن کرنے میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ وہ بھی سیدھا لائن پر آ گیا۔ مسز ملک کو بھی یہ سن کر کافی خوشی ہوئی۔ ملک صاحب نے اپنے اخبار کو ایسے جھاڑا جیسے کہنا چاہ رہی ہوں، بیٹا میں راہ راست پر لا سکتا ہوں۔ ڈیڈ، کیا آج آخری مرتبہ گاڑی کی چابی کے ساتھ کچھ رقم مل سکتی ہے؟ کل صبح پکا آفس کے ٹائم پر آفس میں موجود ہوں گا۔ کل جب آفس میں ملو گے تو تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی فی الحال کوئی رقم میرے پاس موجود نہیں۔ اسد منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا باہر نکلا تو وہی حسینہ پھر سے ان کے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ شاید یہ ایک انوکھا اتفاق تھا۔ ملک صاحب، یہ ہمارے ڈرائیور کے گھر سے ہیں، شاید اپنے باپ کا پتہ کرنے یہاں آئی ہوگی۔ آپ مجھے کچھ وقت دے دیں، میں منہا بیٹی سے جا کر خود پوچھ آتا ہوں۔ منہا نے ایک اور گہری نظر اس لڑکی پر ڈالی جو سر سے پاؤں تک بلیک عبایا میں تھی۔ وہ اس لڑکی کو پہچان چکا تھا۔ یہی وہ لڑکی تھی جس نے اسد ملک کو بیچ سڑک کے دوران روک کر معذرت کرنے پر مجبور کیا۔ نوکر سارا دن اسد ملک کے ساتھ رہتا تھا، تبھی اس کی خصلت سے اچھے سے واقف تھا۔ منہا پتر، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہارے ابا تو گاڑی لے کر بڑے صاحب کے لیے جا چکے ہیں، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جس چیز نے متوجہ کیا تھا وہ تھی اس کی ڈارک براؤن آنکھیں۔ ابا نے ہی کہا تھا کہ واپس آنے والے ہیں، چلو اندر جا کر بیٹھ جاؤ۔ بالکل ایک چچا کی طرح وہ اس کی حفاظت کر رہے تھے، جبکہ اسد کی نگاہیں تو کچھ اور ہی کہنے والی تھی۔ ہیلو مس، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن میں آپ کو اچھے سے پہچان چکا ہوں۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے مجھ سے معذرت کروائی تھی؟ تو آپ یہاں کے مالک ہیں؟ بدقسمتی سے آپ کے ابا میرے ہی ڈرائیور ہیں۔ خیر، مجھے خوبصورت لڑکیوں کی باتوں کا برا نہیں لگتا، خوبصورت لڑکیاں تو بنی ہی نخرے کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے وہ آنکھ دبا کر شرارتی انداز میں بولا۔ جی؟ اس کی بے مطلب باتوں کو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ بات تو بہت صاف ہے کہ تمہاری خوبصورتی پر میرا دل آ چکا ہے، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ دیکھو، میں ایسا بھید بھاؤ کرنے والا انسان نہیں ہوں، بے شک تم میرے ڈرائیور کی بیٹی ہو، لیکن ہماری اچھی دوستی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، آپ اپنی دوستی کا میڈل کسی اور کو پہنا دیجیے گا۔ میرے ابا حلال کماتے ہیں، ڈرائیور کی بیٹی ہونے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان ذرا سنبھال کر استعمال کریں۔ اوہ مائی گاڈ، تم اپنے مالک کو کہو گی یہ کہ زبان سنبھال کر بات کریں؟ منہا کچھ بھی نہ بولی، بلکہ اسے نظر انداز کرتے اپنے باپ کی طرف چلے گئی۔ شکر تھا کہ وہ اس وقت تشریف لے آئے تھے، معاملہ بگڑنے سے پہلے ہی سنبھل گیا تھا۔ اسد نے کمینگی سے اس کی پشت کی طرف دیکھا۔ دوستی کا ہاتھ نہ قبول کر کے وہ اس کی انا پر گہرا وار کر چکی تھی۔ اسد نے آفس سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ صبح جاتا اور شام کو گھر لوٹ آتا۔ زیادہ کچھ نہ صحیح، لیکن مینیجر کے ساتھ اسے آفس کے معاملات کی سمجھ آنے لگی تھی۔ دوستوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا کہ آخر تیرے باپ نے تجھے رسی ڈال ہی دی۔ اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے ملک صاحب کا موڈ بھی کافی خوشگوار رہنے لگا تھا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے کم ہوتے تھے۔ انہوں نے اس پر اعتبار کر کے بلاک اکاؤنٹ کو کھول دیا تھا۔ پیسے ملتے ہی وہ آفس سے جلدی سے نکل چکا تھا۔ ساری رات پارٹی کرنے کے بعد صبح محبوب کے ساتھ گاڑی میں گھر پہنچا۔ میں نے سمجھا تھا تم میرے خون کی کچھ تو لاج رکھو گے، لیکن پیسہ ملتے ہی پھر آوارگی پر اتر آئے۔ یہ نشہ کر کے کون سا سکون ملتا ہے؟ وہ ڈیڈ، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ مت بولو، محبوب مجھے سب بتا چکا ہے۔ فضا میں تیر چلایا تھا جو ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ اسد کو ڈرائیور پر بہت غصہ آیا تھا۔ خود کو سمجھاتا گیا تھا باپ کو اس کے خلاف رپورٹ دے گا۔ مسز ملک اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی، ورنہ وہی معاملہ رفع دفع کروا دیتی۔ ڈیڈ، اب میں بہت تھک چکا ہوں، وقت پر میٹنگ کے لیے آفس پہنچ جاؤں گا، مزید بحث مت کیجیے گا۔ بدتمیزی سے کہتا وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ شام کو آفس کے بعد محبوب کے گھر جانے لگا تو سب دوستوں کے سامنے ہی اسد نے گریبان سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا میرے باپ کو میری شکایتیں لگاتا ہے۔ صاحب، میں نے آپ کی کوئی شکایت نہیں لگائی، میں بھلا ان سے آپ کی بات کیوں کروں گا؟ وہ پہلے ہی آپ کی حرکتوں سے واقف ہیں۔
अब मुझसे झूठ भी बोलेगा? कल मेरे बाप को तुमने नहीं बताया कि सारी रात मैं क्लब में रहा हूँ? महबूब ने नफी में सर हिलाया। वो ये बात आखिर को क्यों बताता? ये बाप बेटे का आपस का मामला था। तजलील करके सबके सामने फिर छुट्टी मिली थी। महबूब साहब ने गलती ये की थी कि घर अपनी बेटी और बीवी को सारा माजरा बता दिया। आपको इस शख्स की शिकायत उसके बाप को वाकई लगा देनी चाहिए। आखिर वो होता कौन है आपकी तजलील करने वाला? उनके मामलात को उन पर छोड़ दो। शायद बड़े साहब ने ही हवा में तीर फेंकने की कोशिश की थी जो निशाने पर लग गए, इसलिए असद मियाँ इतना गुस्सा कर रहे थे। मिन्हा ने दिल में ही सोच लिया था कि इस शख्स को जरूर सबक सिखाएगी। कॉलेज जाने के बजाय गुस्से में वो पहले मलक साहब के घर गई थी। सुबह के इस पहर असद तैयार शयार होकर ऑफिस के लिए निकलता दिखाई दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप का गिरेबान पकड़ने की? उनकी तस्लील करने से पहले आप ये पूछ लेते कि उन्होंने आपकी शिकायत लगाई भी है या नहीं। ओह, तो महबूब साहब ने तुम्हें वकालत करने भेजा? वैसे वकील तो बहुत खूबसूरत है। वो आंख दबाकर शरारत से बोलने लगा। ये लड़की अब सर चढ़ रही थी, जल्द ही इसका इंतजाम भी करने ही वाला था। मिन्हा ने गुस्से पर उसके मुंह पर चांटा मारा और हैरत से अपने हाथ को देखने में कि ये अचानक मैंने क्या कर दिया। तुम खुद को समझती क्या हो? अब देखना तुम्हें कैसे दिन में मैं तारे दिखाता हूँ। सॉरी, गलती से हो गया। आपकी बातों पर मुझे गुस्सा आ गया। अगर उसके माँ बाप को पता चल जाता कि वो कॉलेज जाने के बजाय ये हरकत करके आई है तो यकीनन वो उससे नाराज हो जाते। वो उसे खुद वहाँ छोड़कर असद बाहर निकल गए और शाम को जब उसके अब्बा नौकरी से घर आए तो उनके चेहरे पर मायूसी के बादल छाए हुए थे। कहने लगे असद साहब ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है और साथ ये भी कहा है कि उसकी वजह तुम अपनी बेटी से जाकर पूछ लेना। तुम्हें यह हरकत करने से पहले अपने बाप से मशवरा कर लेना चाहिए था। देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की नौकरी भी चली गई। अब्बा, मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उस वक्त न जाने गुस्से में मेरा हाथ कैसे चल गया। कोई बात नहीं बेटा, बस शुक्र है साहब ने अपना गुस्सा यहाँ तक निकाल कर शांत कर लिया, वरना तुम ऐसे लोगों को जानती नहीं हो। अल्लाह चाहेगा तो कोई और नौकरी मिल जाएगी। बड़े साहब से बात करूँगा, कहीं और नौकरी पर रखवा दे। मामले को अल्लाह की रजा समझकर वो तो भूल गए थे और मिन्हा को भी यही लगा था कि बदला पूरा हो चुका है। लेकिन अगले दिन वो अपने आवारा दोस्तों के साथ उनके घर पहुंचा और ज़बरदस्ती निकाह के लिए कायल किया। जब उसने मेरे बाप के सामने गन पॉइंट पर मुझसे निकाह किया तुम मेरी हर बात मानने पर मजबूर हो। तुम्हारी औकात यह है कि तुम एक ड्राइवर की बेटी हो। माँ बाप तो सदमे में नढाल हो चुके थे, लेकिन असद ने किसी की परवाह न की। उसे खींचते हुए गाड़ी में डाला। मलिक साहब को जैसे ही उसकी हरकत का इल्म हुआ, अपनी बेटी समेत फार्म हाउस पहुंच गए। तुम जैसा बेगैरत शख्स मेरी औलाद नहीं हो सकता। किस हक से तुमने किसी की इज्जत पर डाका डाला? मलिक साहब इस वक्त बहुत गुस्से में थे। ये थप्पड़ उन्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था। मिसेस मलिक तो हैरत से मुंह पर हाथ रखने लगी, जबकि मिन्हा बुत बनी खड़ी थी। डैड, आपने इस लड़की की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। अब ये मेरी बीवी है, जैसे चाहे इसके साथ सलूक करूं। जबरदस्ती गन पॉइंट पर किसी की बेटी को उठा कर लाए हो। ये अब हमारे साथ जाएगी और तुम्हारा फैसला तो सुबह होगा। मिन्हा को लेकर वो गाड़ी में बैठ चुके थे, जबकि मिसेस मलिक उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेटे ने गुस्से में निकाह ही किया है, कोई गलत हरकत नहीं की। अब भी उसके साथ सख्ती से पेश ना आए। उस लड़की ने किसी न किसी के साथ रुखसत होकर तो जाना ही था। अब तो इसके नसीब जाग उठे हैं। अगर उस वक्त आपसे मैंने शादी ना की होती तो मेरे बेटे की तरबियत करने को कोई अच्छी माँ मिल चुकी होती। कैसी माँ हैं आप? अगर आपकी बेटी होती तो क्या तब भी आप यही कहती? वो खामोश हो चुकी थी। अपने शौहर की बातों को सोचकर उन्हें ठीक ही लगा। अगर उनकी जगह अपनी बेटी को रखती तो कलेजा बाहर को आ जाता। बेटा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। महबूब ने मुझे कॉल पर सब कुछ बता दिया है। अब मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। वो लड़का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
وہ اسے ایک کمرے میں چھوڑ آئے تھے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ صبح ہوتے ہی اس کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ منہا کو سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ اس کے والدین کا کیا بنے گا۔ ساری رات وہ سوئی جاگی کیفیت میں رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسد اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں ال مینرڈ، روڈ، بدتمیز، آوارہ میں ہوں؟ تم خود کو بہت پارسا سمجھتی تھی۔ دیکھو آج کس کس کے ساتھ نصیب پھوٹے ہیں۔ کل رات میری بیوی بن چکی ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھ میرا سلوک ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ تم میرے اسی سلوک کو ڈیزرو کرتی ہو۔ میں ایسا ہی ہوں صرف تم جیسے لوگوں کے لیے جو پیار، محبت، عزت ڈیزرو نہیں کرتے۔ اور میں بالکل ٹھیک کرتا ہوں جو تمہیں تمہاری اوقات میں رکھتا ہوں۔ تمہاری اوقات وہی گلی محلے کی عام لڑکیوں جتنی ہے۔ خود کو میری بیوی سمجھ کر مغرور نہ بن جانا۔ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جائے۔ میرے گھر میں تمہاری حیثیت صرف نوکرانیوں جتنی ہے۔ غصے میں وہ بہت تلخ لہجے میں کہے جا رہا تھا۔ اسے ذرا فاصلے پر وارڈروب کے دروازے سے لگے اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ منہا کو لگا تھا اب ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، لیکن یہ آدمی کبھی سدھر نہیں سکتا۔ کل کی عنایت شاید اپنا حق وصول کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آج تم میری نظروں سے بے حد نیچے گر گئے ہو۔ تم نے آخری وجہ بھی ختم کر دی ہے کہ اس رشتے میں رہا جائے۔ مجھے تمہاری بیوی کہلانے میں کوئی شوق نہیں، بلکہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں اسد ملک جیسے آوارہ شخص کی بیوی ہوں۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایک نشان چھوڑتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ آج تک اس کے باپ نے بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو یہ لڑکی کیا چیز تھی؟ ہر شے جیسے ساکت ہو گئی۔ وہ غصے میں کیا کر گئی تھی اسے اندازہ نہ ہوا۔ اس کا ساکت وجود اسے خوف دلا رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں دھیرے دھیرے کانپنے لگے کیونکہ وہ مرد طاقت رکھتا تھا اور بدلے میں وہ کیا کر سکتا تھا؟ اب کہ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکن اسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا جیسے ابھی اٹھا کر مار ڈالے گا۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہوتا سمٹا تھا اور منہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ پہلو میں گرا دایاں ہاتھ اٹھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کی۔ کیوں؟ اب خوف آ رہا ہے؟ تھپڑ مارنے کی تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی؟ اس تھپڑ کا جواب تمہیں ضرور دینا پڑے گا۔ ہاتھ کی بند مٹھی تیش سے اس کے بائیں جانب دروازے پر ماری تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ منہا نے چیخ مار کر کانوں پر ہاتھ رکھے۔ تمہاری سزا اتنی کم نہیں ہو سکتی۔ تمہیں کچھ خاص سزا دینی پڑے گی۔ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، پھر ذرا کھول کے نظریں اٹھائی۔ پہلے تھپڑ کے بدلے میں وہ اپنے والدین کو گنوا چکی تھی، اب دوسرے تھپڑ کے بدلے میں شاید وہ اپنی ذات کو خاک میں ملا دے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ ملک صاحب اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، ابھی اور اسی وقت اس بچی کو طلاق دے دو۔ ڈیڈ، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ اب میں بالغ ہو چکا ہوں، خود فیصلے لے سکتا ہوں۔ محبوب اور اس کی بیوی بھی آ چکے تھے۔ منہا اپنی ماں کے فوراً گلے لگ گئی۔ تبھی مسز ملک نے حصہ ڈالا۔ میں ساری زندگی اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی، لیکن کل رات اپنے بیٹے کی حرکت کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں آپ لوگوں سے شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑ دی۔ آپ لوگ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ کل جیسے ہی یہ سب دنیا کے سامنے اسے اٹھا کر لایا ہے۔ اب اگر طلاق ہو گئی تو لوگ آپ کی بیٹی کے کردار پر ہزار باتیں کریں گے۔ آپ ہمیں کچھ عرصہ دیں، میں اسد کو پوری طرح قائل کروں گی۔ اگر وہ اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا تو آپ اپنی بیٹی کو عزت سے یہاں سے لے جائیے گا۔ ملک صاحب کو پہلی مرتبہ اپنی بیوی کی بات میں دم لگا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، اس شخص کے ساتھ تو بالکل نہیں رہوں گی۔ بیٹا، اسد آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ میری نگرانی میں تو یہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بہتر ہے آپ یہاں رہیں۔ محبوب صاحب کو بھی ان کی بات ٹھیک لگی تھی۔ تبھی دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کو سمجھا کر رخصت ہو گئے۔ اسد تو گھر سے غائب تھا۔
اس کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا کہ پہلی مرتبہ اس کی ماں اس کی وجہ سے کسی کے آگے شرمندہ ہوئی ہے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ بار بار منہا کا روتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اسد اور منہا کا بالکل بھی آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ بغیر کسی روک ٹوک کے وہ اپنے آوارہ دوستوں سے ملنا چھوڑ چکا تھا، بلکہ زیادہ تر وقت وہ آفس میں ہی گزارتا تھا۔ منہا سکون سے کتاب پڑھنے میں مصروف تھی کہ اچانک ایک رانگ نمبر سے کال آنے لگی۔ جی کون؟ جی وہ محبوب صاحب اور مسز محبوب شاید آپ کے والدین لگتے ہیں۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اگر آپ ہسپتال آ جائیں تو کارروائی کرنے میں آسانی ہوگی۔ منہا کو دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ ملک صاحب اس کے رونے کی آوازیں سن کر کمرے میں آ گئے۔ انہیں لگا کہ پھر سے اسد نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ وہ ڈیڈ، وہ بابا اور ماما، انہیں بتانے لگی۔ وہ اسے فوراً لے کر اسپتال پہنچے تھے، لیکن اسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ کافی دیر ہو چکی ہے۔ منہا کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ملک صاحب نے ہی ساری کارروائی مکمل کی تھی۔ وہ کفن دفن کرواتے انہیں ہسپتال سے گھر لے کر گئے۔ منہا کو دروازے سے داخل ہوتے ہی سفید کفن میں لپٹی اپنی ماں نظر آئی۔ پل بھر کو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ملک صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وقت اسے کہیں پیچھے لے گیا تھا جہاں سے وہ بھاگنا چاہتی تھی۔ وقت کی ستم ظریفی اسے وہیں لا پٹکتی تھی۔ ابھی تو اس نے اپنے والدین کا خواب پورا کرنا تھا، لیکن وہ پہلے ہی آنکھیں موند گئے۔ لڑکھڑاتے ہوئے آہستہ آہستہ میت کے قریب بڑھ رہی تھی۔ اسے پرسا دینا تھا۔ آج لفظ کہیں گم سے ہو گئے تھے۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ آخر کو اس کا وہ ڈراؤنا خواب سچ ہو گیا۔ وہ خاموشی سے محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی اور بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ ابھی وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ لوگ جنازے کے لیے تمہاری ماں کو لے کر چلے جائیں گے۔ تمہارے ابا کی میت بھی اندر پڑی ہے، جا کر دونوں کو دیکھ لو، پھر نہ جانے کب آنکھوں کو یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہو۔ لیکن وہ بت کی بن چکی تھی۔ اس موقع پر بھی اس کا شوہر فرار ہو چکا تھا، بلکہ وہ شخص تو شوہر کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ بارہا اس نے چاہا کہ وہ چہرہ دیکھے، مگر اندر سے ہمت ہی نہ پیدا ہوئی۔ بیٹا، جنازے کا وقت ہونے والا ہے، ایک مرتبہ اپنے اماں ابا کا چہرہ دیکھ لو، تمہیں اب بہادر بننا ہے۔ ملک صاحب نے اسے سہارا دیا۔ وہ ان کی بہو نہیں بیٹی تھی۔ منہا کے آتے ہی گھر میں بیٹیوں کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے انہیں اپنے باپ کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ اس دکھ کے موقع پر وہ اپنی بیٹی کا پورا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ ڈیڈ، آپ بولے نا کہ وہ نہ جائیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکوں گی، میرے ان کے علاوہ ہے ہی کون؟ ملک صاحب کو اپنے سپوت پر بے حد غصہ آیا۔ اس موقع پر اسے اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ عشق کا بھوت جلد ہی سر سے اتر گیا ہے، لیکن ملک صاحب اب اسے مزید کوئی حماقت نہیں کرنے دیں گے۔ کسی کے لیے بھی اس کی اذیت کو سمجھنا آسان نہیں تھا۔ ایک ساتھ جس نے ماں اور باپ دونوں کو کھو دیا ہو، اس پر تو قیامت سے پہلے قیامت گزر گئی۔ ماں کی چارپائی سے چادر ہٹاتے ہی منہا کے لیے اپنا آپ سنبھالنا ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اس کے رونے کی آواز نے لوگوں کا دل دہلا دیا تھا۔ آج آخری بار انہیں دیکھ کر وہ رو لینا چاہتی تھی۔ اس دنیا سے وہ کتنے پریشان چلے گئے کہ ان کی بیٹی کا اب کیا بنے گا۔ ظہر کی اذان کے ساتھ ہی میت کو اٹھا لیا گیا۔ گھر بالکل خالی ہو چکا تھا۔ بیٹا، اگر تم چاہو تو رات یہاں رک سکتی ہو، میں رات کو ہی یہیں آ جاؤں گا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دینے لگے۔ نہیں، مزید اس گھر میں رہی تو شاید اپنا آپ کھو دوں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس پورے واقعے کے دوران ابھی تک اسد کا فون نہیں مل رہا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں جا کر غائب ہو چکا تھا۔ کئی مرتبہ ملک صاحب نے کال ملانے کی کوشش کی، لیکن آگے سے فون بند جا رہا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آنسو بہانا اس کے لیے آسان تھا، ایسا تو اکثر ہوا کرتا تھا۔ آپ کی بیٹی اتنی باہمت تو نہیں تھی کہ آپ دونوں اسے اکیلا اس دنیا میں چھوڑ کر چلے جائیں۔
अब किसके कांधे पर सर रखकर उसे अपने दुख दर्द सुनाऊं? बाप मनो मट्टी तले दब चुका हो, तुम्हारा भी दूसरा बाप जिंदा है, घबराने की जरूरत नहीं। मेरा कांधा और सपोर्ट हमेशा तुम्हें मुयस्सर रहेगी। जैसे तुमने मुझे अपने बाप की जगह रखा और हमेशा मेरा ख्याल रखा, वैसे तुम भी मुझे बेटियों की तरह अजीज हो। अपने ससुर के सीने से लगकर वो काफी देर रोती रही। बार बार आंखों के सामने माँ बाप का चेहरा आ रहा था। असद एक हफ्ते बाद घर में दाखिल हुआ था। वो खुद को मिन्हा का मुजरिम तस्लीम कर रहा था और यूं लग रहा था जैसे उसके वालिदैन का इंतकाल भी इसी की वजह से हुआ हो। हफ्ते बाद घर आया तो मिन्हा उसे बिखरी हुई हालत में लाउंज में बैठी नजर आई। उसे देखते ही जख्मी शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ी। तुम हो मेरे वालिदैन के कातिल, तुम्हारी वजह से उनका इंतकाल हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। असद ने खुद को छुड़वाने की कोशिश भी नहीं की, सर झुका कर खड़ा रहा। काफी देर दिल का गुबार निकालने के बाद जब रोने के लिए उसके सीने से ही लग गई। अंकल आंटी की मौत ऐसे होना लिखी थी। अगर तुम्हें उनकी कब्र पर जाना है तो मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। मुझे वो भूलते नहीं हैं, उन्हें अंदाजा होना चाहिए मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी। तुम्हें हौसला करना होगा। अभी उसका सामना अपने बाप से नहीं हुआ था, वरना वो उसे जरूर सबक सिखाते कि आखिर इतने दिन कहाँ गायब था। मिन्हा के साथ उसका ये पहला सफर था। वो दोनों खामोशी से कब्रिस्तान गए। असद भी उसके साथ अंदर जाने लगा। 2 कब्रें जिनकी मिट्टी अभी तक गीली थी। वो बैठकर रोने लगी तो असद ने उसे संभाला। एक शौहर होने की हैसियत से उसे सहारा दिया। खामोशी से घर ले आया। अगले रोज नौकरों से इल्म हुआ कि वो घर पे नहीं है। तुमने अगर उसके साथ कोई बदतमीजी की हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, कल हम कब्रिस्तान भी साथ गए थे, लेकिन उसके बाद से उसका कोई इल्म नहीं। मेरे सामने बहाने करने से बेहतर है शाम तक अपनी बीवी को ढूंढ कर घर लाओ। पहले ही वो सदमे से गुजर रही है। फौरन घर से चाबी लेकर निकला। मिन्हा को तो अच्छे से जानता तक नहीं था कि वो लड़की इस वक्त कहाँ जा सकती है। पहले गाड़ी कब्रिस्तान रोकी गई, लेकिन वो कब्रिस्तान में मौजूद नहीं थी। फिर उसके जहन में अचानक ख्याल आया कि शायद वो अपने बाप के घर जा चुकी होगी। क्या मिन्हा यहाँ आई है? उसके बिखरे हुलिये से साफ पता चल रहा था कि अपनी बीवी के नाम मिलने पर वो कितना पागल हो चुका था। हमें क्या पता वो किधर है, हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो। वैसे भी तुम ही कहते थे कि तुम्हारी बीवी के लक्षण ठीक नहीं है, तो पता करा लो किसी और के साथ भागी है। मिन्हा की ममानी ने नागवारी से बोला। ये तफ्तीश उसे बहुत बुरी लगी थी। बकवास बंद करें। अगर आपका मिन्हा से कोई रिश्ता ना होता तो ये जबान खींचकर आपके हाथ में पकड़ा देता। मेरी बीवी पाक दामन औरत है, उसके बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। असद भड़क कर बोला था। कल तक जब वो खुद अपनी बीवी के खिलाफ बोलता था तो तब उसे सब महसूस नहीं होता। अगर आज कोई दूसरा मिन्हा के खिलाफ बुरा बोल रहा था तो असद मलिक का दिल किया इस दुनिया को ही आग लगा दे। वो वहां पड़ी एक एक चीज को तहस नहस करके तबाह कर चुका था। मियाँ, ये शरीफों का मोहल्ला है। अगर तुम्हारी बीवी गलती से यहाँ आ भी गई तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम्हारे पास लौट जाए। मजीद यहाँ तमाशा मत करो। अगर मिन्हा की आंखों में आपकी वजह से एक भी आंसू आया तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। जिस छत के साए तले आप लोग बैठे हैं ये मिन्हा के वालिद का घर है। आइंदा मेरी बीवी के बारे में जबान संभाल कर बात कीजिएगा। वो बिल्कुल भी लावारिस नहीं है। ममानी के करीब आकर संजीदगी से एक एक लफ्ज अदा किया ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि मिन्हा अकेली नहीं है। उनके मियाँ ने तासुब भरी निगाहों से अपनी बीवी को देखा जो हमेशा काम बिगाड़ देती थी। उनका फैला हुआ रायता मियाँ जी को ही साफ करना पड़ता। तुम्हें कल तक तो अपनी शादी से लाख एतराज थे। मिन्हा भी किसी अछूत खानदान की गिरी हुई लड़की लग रही थी, फिर इस लड़की का जादू चल भी गया। सोच समझ कर बोला करो। अब अगर एक भी लफ्ज निकाला तो तुम्हें खुद इस घर से हाथ पकड़कर निकाल दूंगा। अपनी बीवी का हाथ पकड़कर वो दबा चुके थे। मैं तुम्हारे लिए ये जमीन तंग कर दूंगा, देखना मुझसे छुपकर कहीं नहीं जा पाओगे।
اسد کو اپنے بولے الفاظ یاد آئے تو 2 پل کے لیے چپ کر گیا۔ یہ وقت باتوں میں ضائع کرنے کا نہیں تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے رخ اسپتالوں کی جانب کیا کہ شاید وہ یہاں پہنچی ہو، لیکن کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک پارک میں ملی۔ تم جانتی ہو کہ صبح سے میں تمہارے لیے کتنا فکر مند ہوں۔ ہر جگہ تمہیں ڈھونڈ لیا اور تم یہاں پارک میں بیٹھی ہو۔ میں تمہاری پابند نہیں ہوں۔ میں نے کب کہا تم میری پابند ہو؟ لیکن بتا کر تو جا سکتی تھی۔ کیوں بتا کر جاتی؟ تم سے چھٹکارا پانے کو ہی تو یہاں بیٹھی ہوں۔ معلوم ہے کہ ابا ہمیشہ مجھے گھمانے شام کو اسی پارک میں لے کر آیا کرتے تھے۔ ہم دونوں مل کر ٹہلتے تھے۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ اسد نے اپنے ابا کو میسج پر بتا دیا تھا کہ ان کی بہو اسے مل چکی ہے۔ ابھی ایک گول مٹول سا بچہ بھاگتا ہوا منہا کی جانب آیا۔ شاید وہ اسے پہلے سے جانتا تھا۔ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ منہا کا موڈ بھی اس بچے سے باتیں کر کے کافی خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسد کو اس بچے سے چڑ ہونے لگی۔ آج تک منہا نے اسے کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی، اور اس لڑکے سے کیسے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے شام ڈھل چکی ہے، اس وقت تمہارا باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بابا بھی صبح سے تمہارے انتظار میں آفس نہیں گئے، ان سے جا کر ایک بار مل لو۔ منہا کو شروع میں اسد کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہر بار الٹا جواب دے دیا کرتی تھی، لیکن اسد نے اسے بہت تحمل مزاجی سے سنا بھی اور اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم بھی کیا۔ آخر کو 1 سال بعد جب ان دونوں کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوئے اور منہا کو یہ سمجھ آیا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، شاید اس کے والدین کی موت ہونا یوں لکھی تھی اور نصیب نے ایسے ہی لکھا تھا کہ اپنی موت سے پہلے وہ اسے اسد کے ہاتھوں میں سونپ جائیں۔ اسد کا بدلنا بھی خدا کی طرف سے تھا، ایک بات جو اس کے ضمیر پر وار کر گئی۔ اپنی اماں اور بیوی کا وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ مسز ملک نے بھی باہر کی پارٹیاں چھوڑ کر گھر کو وقت دینا شروع کر دیا تھا۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ پہلی مرتبہ منہا نے اس کے لیے بناؤ سنگھار کیا تھا۔ وہ جس لڑکے سے محبت کرتی تھی یہ پہلے والا اسد نہیں تھا۔ محبت ہو گئی ہے نا؟ اس کے ماتھے کو چومتے اسد نے گھمبیر لہجے میں کہا اور منہا کے کپکپاتے وجود کو اپنے حصار میں قید کیا، جبکہ مقابل کے سوال پر وہ پل میں بوکھلائی تھی۔ پلیز، سب میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں باہر ولیمہ ہمارا ہی رکھا گیا ہے۔ وہ دل کی بگڑتی حالت کے پیش نظر بمشکل بول پائی تھی۔ مسز ملک نے ہمیشہ منہا کو اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا، اور آج ولیمے کی تیاریوں میں وہ ایک ماں اور ایک ساس دونوں کا رول ادا کر رہی تھی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گی؟ اور کتنا تڑپاؤ گی؟ میں مانتا ہوں زبردستی مجھے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، اس خطا کے لیے ساری عمر معافی مانگتا رہوں گا، لیکن یہ خطا بہت خوبصورت ہے۔